بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان 2000 سال سے جنگ چلی آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ یہودی قبیلے سے تھے، یہ نسلاً یہودی تھے اور یہودی ربیز کے مطالبے پر ہی انہیں صلیب پر چڑھانے کی سزا دی گئی تھی، لہٰذا دونوں مذاہب کے درمیان ایک خاموش جنگ چل رہی ہے۔ عیسائی یہودیوں کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہ انہیں دل سے پسند نہیں کرتے، چنانچہ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے یہ یہودیوں کی نسل کشی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہٹلر تھا۔ عیسائی ہٹلر نے جرمنی، پولینڈ، ناروے، ڈنمارک اور بیلجیم کے لاکھوں یہودی قتل کروا دیے تھے، لیکن یہ لوگ اس پس منظر اور 2000 سال کی جنگ کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کراس یا سلیب عیسائیوں کا نشان ہے اور اسٹار آف ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا 6 کونوں کا ستارہ یہودیوں کا نشان۔ ویٹیکن سٹی عیسائیوں کی متبرک ترین عبادت گاہ ہے اور ان کی نظر میں اس جگہ کی وہی حیثیت ہے جو ہماری نظروں میں خانہ کعبہ کی ہے۔ ویٹیکن سٹی کے باہر بڑے برآمدے میں 2 فقیر کھڑے تھے۔ ایک فقیر نے اپنے سامنے زمین پر صلیب کا نشان بنا رکھا تھا اور دوسرے نے اسٹار آف ڈیوڈ۔ ویٹیکن سٹی سے زائرین نکلتے تھے، دونوں فقیروں کے پاس رکتے تھے، اسٹار آف ڈیوڈ والے فقیر کی طرف نفرت سے دیکھتے تھے اور صلیب والے فقیر کی ٹوپی میں سکے اور نوٹ ڈال جاتے تھے۔ روز رات کو صلیب والا فقیر سینکڑوں یورو سمیٹ کر گھر جاتا تھا، جبکہ اسٹار آف ڈیوڈ وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹتا تھا۔ اسے کوئی شخص ایک سکہ تک نہیں دیتا تھا۔ یہ کھیل کئی ماہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اس عجیب و غریب واقعے کی اطلاع پوپ کو دے دی گئی۔ ایک شام، اس وقت جب صلیبی فقیر نوٹ گن رہا تھا اور اسٹار آف ڈیوڈ کا فقیر خالی ٹوپی جھاڑ رہا تھا، پوپ وہاں پہنچ گیا۔ وہ سیدھا اسٹار آف ڈیوڈ والے فقیر کے پاس گیا اور اس سے کہا، میرے بچے، یہ عیسائیوں کی متبرک جگہ ہے، تم یہاں روز آتے ہو اور خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہو، تم اپنی اور اپنے مذہب کی بے عزتی کیوں کرواتے ہو؟ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹار آف ڈیوڈ والے فقیر نے کہا لگایا، اپنی ٹوپی جھاڑی اور دوسرے فقیر سے مخاطب ہو کر بولا، میرے بھائی قریب آ جاؤ، ہم آج پوپ کو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بتا ہی دیتے ہیں۔ دونوں فقیر پوپ کے قریب آ گئے۔ اسٹار آف ڈیوڈ والے فقیر نے بتایا کہ جناب، ہم دونوں عیسائی بھی ہیں اور سکے بھائی بھی، ہم دونوں عرصے تک یہاں بھیک مانگتے رہے لیکن ہمیں کوئی بھیک نہیں دیتا تھا، لہٰذا ہم نے ایک ترکیب لڑائی، میں نے اپنے سامنے اسٹار آف ڈیوڈ بنا لیا اور میرے بھائی نے صلیب۔ اب جو بھی شخص ویٹیکن سٹی سے باہر نکلتا ہے وہ مجھے یہودی سمجھ کر مجھ سے نفرت کرتا ہے اور اس نفرت کے نتیجے میں میرے بھائی کی ٹوپی میں سب سے بڑا نوٹ ڈال جاتا ہے۔ یوں ہم یہاں سے روزانہ 1200 یوروز کماتے اور یہ رقم رات کو آدھی آدھی کر لیتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ مارکیٹنگ کی ایک انتہائی دلچسپ ٹیکنیک تھی۔ یہ ٹیکنیک مجھے آج کل پاکستانی سیاست میں بھی استعمال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2 ہفتوں سے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہی ہیں اور اس کا براہ راست فائدہ دوسرے بھائی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر اقتدار کے اصل مرکز کو پہنچ رہا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں اور عوام کی توجہ حکومت سے ہٹ کر ان کی طرف چلی گئی ہے۔ اس لڑائی کے 3 نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں لڑ لڑ کر بے حال ہو جائیں اور فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا لے۔ یہ دونوں لڑیں، کچھ عرصے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس لڑائی میں شریک ہو جائے، خوب گرد اڑے اور اس گرد میں سے ٹیکنوکریٹس کی حکومت نکل آئے، اور 3 پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کریڈیبلٹی کھو جائے اور میدان میں صرف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی رہ جائے۔ اب ان تینوں آپشنز میں سے کون سا آپشن سامنے آتا ہے، ہم سردست اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات طے ہے کہ الزامات بازی کی اس سیاست کا پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف اور اس کے بعد چودھری نثار کی پریس کانفرنس سے عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا اور یہ مسلسل ہو رہا ہے، لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چند لوگ عمران خان کو فائدہ پہنچا رہے ہوں اور پارٹی اس سے واقف نہ ہو۔ خواتین حضرات، چودھری نثار علی خان نے آج عمران خان کے خلاف ایک اور پریس کانفرنس کر دی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب ابھی تک کورٹ کیوں نہیں پہنچے، یہ پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا عمران خان کو میاں برادران کے خلاف کورٹ جانا چاہیے؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے
साथ रहिएगा। दोबारा खुश आमदीद। ख्वाहिश हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी इम्तियाज सफदर साहब, दाखिला के स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है, पंजाब के सदर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे दूसरे मेहमान खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MNA। और हमारी तीसरी मेहमान फौजिया कसूरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक। फौजिया साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि मैं ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, चौधरी निसार के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ कोर्ट जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद तारीखों पर तारीखें देते चले जा रहे हैं आप, अभी तक कोर्ट नहीं पहुंची आपकी दरख्वास्त। इतनी ताखीर की क्या वजह हो सकती है? थैंक यू जी, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। इंशाल्लाह कोर्ट तो जा रहे हैं, जब खान साहब ने अनाउंस कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो कोर्ट जा रहे हैं। घबराहट की कोई बात नहीं है और ना इसके अंदर कोई ताखीर का सिलसिला है। कहा ना जी सुबह जाएगा वकील, सुबह नहीं गया, ये इंशाल्लाह हो जाएगा, सुबह जाएगा, ये इंशाल्लाह हो जाएगा, अगली सुबह जाएगा, फिर नहीं गया। आई एम श्योर कि वो दे वर्किंग ऑन इट और एविडेंस वगैरह सारी इकट्ठा कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह करेंगे। देखें चौधरी साहब, बात यह है कि ये जिस किस्म की भी मुस्लिम लीग ने सियासत खेलने की कोशिश की, मैं तो ये समझती हूँ कि ये इनके अंदर ही से किसी ने इनके खिलाफ कंस्पिरेसी की। अच्छा। एब्सोल्युटली, क्योंकि कोई इनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। आप ये देखिए कि कैसा मुतबरक महीना रमजान का, किस इदारे पे आप अटैक कर रहे हैं। वो इदारा जो पाकिस्तान की कौम का इदारा है, इमरान खान को उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, कोई उनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उससे रिलेटेड। 17 साल से माशाल्लाह वो इदारा चल रहा है। नहीं, शौकत खान पीछे रह गया, अब तो इमरान खान साहब की अपनी पर्सनालिटी को हिट किया जा रहा है मुसलसल। आज अपनी भी अच्छा, आज आपने चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैं आपको बता दूं, इसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान आप में जरूरत है तो अदालत में जाएं, नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत हैं तो कौम के सामने लाएं, गुस्से से कोई लीडर बड़ा नहीं बन जाता, बच्चे कारोबार कर रहे हैं तो बच्चे ही जवाब देंगे, नवाज शरीफ के बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, असासे पेश करने को तैयार हैं, इमरान खान अगर जरूरत है तो लंदन की अदालतों में जाएं, इमरान खान चैलेंज करके भागे, हम आपको भागने नहीं देंगे। ये सारी चीजें उन्होंने, और ये भी कहा उन्होंने कहा कि 5 साल भूल के जब इत्तेहाद की बातें करते थे आप, और इमरान खान ने 30 साल टैक्स चोरी की और मनी लॉन्ड्रिंग की, और जिसने सारी जिंदगी टैक्स चोरी की वो 90 दिन में करप्शन कैसे खत्म करे, ये वगैरह वो सारी वो चीजें जो मैंने आपके सामने, इनके वही घिसे पिटे जो ये हमेशा करते हैं, इनको कुछ कहने के लिए है नहीं। अलबत्ता इनके अपनी जो लीडरशिप है, इनके जो अपने मसाइल हैं अपनी जमात के, उनके ऊपर तो फाइल्स के फाइल्स हैं, उन पे तो डॉक्यूमेंट, मसलन तो आप कहां से शुरू करें, आदमी शुरू करें किसी तरह से। अच्छा चलिए, किसी तरीके से भी आप शुरू करें। तो आप रिसेंटली तो पहले आप इस चीज के ऊपर आइए कि इसाक डार साहब जो इनके अपने बहुत सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कोई 27 पेजेस की डेपोजिशन जमा कराई थी, वेर ही हैड बिकम अप्रूवर इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर, ठीक है ना, कराई थी ना। कभी वो केसेस हुए? कहाँ है वो पैसा, कहाँ है ये हुदैबिया पेपर मिल्स का जो इनके ऊपर है, राइविंड एस्टेट्स पे जो इनके इनकम एसेट्स के ऊपर है, कहाँ है ये चीजें? इनके पास तो इतना कुछ कहने का। और आज देख लें, चले 2000 को भूल जाए, आज आप आ जाइए तो आप ये बताइए कि सस्ती रोटी स्कीम के अंदर जो स्कैंडल्स हैं, आप ये बताइए आज जो लैपटॉप स्कीम के अंदर है, जो दानिश स्कूल्स के अंदर है, जो आज इनकी हुकूमत के अंदर पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खौफनाक कि उसमें कोई शहरी महफूज नहीं है। इनको तो चाहिए अपना सर जोड़ें और कोशिश करें लोगों को रिलीफ पहुंचाने की, लोगों के मसाइल हल करने की, अपने गुनाहों। फौजी साहब मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे ऑडियो को टेक्निकल इशू आ रहा है और छोटी सी ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल इशू है एक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दोबारा आपसे मिलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाहिशात टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा सी ताखीर आई इस सारे प्रोग्राम के दरमियान में, उस पर माजरत चाहते हैं। खुर्रम साहब, आपने एलिगेशन सुन ली है, फौजिया कसूरी साहिबा की बात है, पूरी तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि आप सबसे पहले अपने पंजाब को देखें, हदेबिया पेपर मिल को देखें, फिर उसके बाद इसाक डार साहब की जो स्टेटमेंट जो उन्होंने 2000 में दी थी और परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में, उसको देखें। आप पहले अपने आप को क्लियर करें, उसके बाद इमरान खान से लड़ने जाके आप। पहले तो जो सब ये जो कोर्ट केस का हवाला दिया जा रहा है कि कोर्ट में जा रहे हैं, ये शायद उसी बंद गली में चला जाएगा जहां इन्होंने 5 साल पहले कहा था कि 12 मई के वाक़े पर MQM को लेकर जाएंगे कोर्ट में। वो भी मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा, अल्लाह जाने ये भी कोर्ट तक पहुंचता है या नहीं जाएंगे, ये मैं नहीं जानता। देखिए, जो एक लास्ट रिकॉर्ड इनका ये था कि हम कोर्ट में जाएंगे, उन्होंने प्रोसिक्यूट करेंगे अल्ताफ हुसैन साहब को, वो ये नहीं कर पाए, कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। अब दूसरी दफा इन्होंने कहा हम कोर्ट जाएंगे किसी के खिलाफ, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। रिकॉर्ड तो उनका यही कह रहा है कि ये 5 साल में, 5.5 साल बल्कि होने वाले, कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात यह कि इन्होंने मुख्तलिफ चीजों का हवाला दिया। अब ये चीजें जो हैं ये इतनी पुरानी हो चुकी हैं।
اسحاق ڈار صاحب کا انہوں نے جو حدیبیہ پیپر مل، کوئی بھی میری ان سے گزارش ہے عمران خان صاحب سے کہ ان کے پاس کوئی بھی ایویڈنس ہے، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی آمریت کے دور میں جب 1 سال ان کو نظر بند رکھ کر وہ سٹیٹمنٹ ان سے زبردستی لی گئی، زبردستی لی گئی، 2000 میں سٹیٹمنٹ دی گئی، پرویز مشرف کا کہتے ہیں نا سورج نصف النہار پر تھا ان دنوں میں آمریت کا، تو ان سے زبردستی سٹیٹمنٹ دی گئی۔ معاملہ ان دی اینڈ بڑی خوشی ہے کورٹ میں جائیں، کورٹ ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا ان معاملات میں کچھ صداقت ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک ہم نے بات کی ہے، جنہوں نے کہا کہ شوکت خان ایک بڑا معتبر ادارہ ہے، لیکن اس کو سیاست میں انہوں نے گھسیٹا ہے۔ ایک ایسی پارٹی جس نے ابھی تک پاکستان میں کوئی ٹاؤن کمیٹی نہیں چلائی، شہر اور صوبہ یا صوبہ، اب وہ جب مسلسل شوکت خانم کو ایز اے گورننس ریکارڈ پیش کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو یہ بنایا، دیکھیں کیا آپ نے کبھی نواز شریف کے منہ سے سنا ہے کہ مجھے اس لیے ووٹ دو کہ میں نے اتفاق اسپتال بنایا یا میرے خاندان نے شریف میڈیکل سٹی بنایا، یا ایون پیپلز پارٹی نے کبھی کہا کہ ہم نے زابسٹ بنایا اس لیے ہمیں ووٹ دو؟ انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ اپنے گورننس ریکارڈ پہ بات کی، لیکن چونکہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں نا کہیں بھی، وہ حکومت میں آئے نہیں، مجھے مکمل کرنے دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب جب آپ گورننس ریکارڈ کے طور پر پیش کریں گے اپنی ایک فلاحی انٹرپرائز، جس میں میں پھر یاد کرا دوں جس کی زمین میاں نواز شریف حکومت پنجاب ٹیکس پیئرز کے پیسے سے دی گئی تھی، جس کی مشینوں کی جو پہلی ڈیوٹی ہے وہ میاں نواز شریف نے معاف کی تھی، ان کے دور میں یہ واقعہ ہوا، اور مختلف اوقات میں مختلف سالوں میں جب سے یہ اسپتال بنا ہے اللہ کے کرم سے معتبر اسپتال ہے، اس کو شریف خاندان بھی مسلم لیگ نون کے بے شمار گمنام لوگ جو ہیں اس کو عطیہ دیتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ خود اس کو سیاست میں لے کر آئیں گے اور سیاست میں اپنی ساکھ بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے، پھر ایشو اٹھائے گا کہ ایک پارٹی جو مستقل یہ کہہ رہی ہے، ایک گردان ہے آپ سن رہے ہیں نا کہ جی باہر سے پیسہ واپس آنا چاہیے، لیکن جب ان کو عطیات کا پیسہ ان کے حوالے کیا گیا تو وہ باہر چلا نہیں، وہ دیکھیے انڈومنٹ فنڈ ہے، میری گزارش ہے یہ ہمیشہ بات درست کرنی چاہیے، انڈومنٹ فنڈ ہے، انڈومنٹ فنڈ وہ یہاں سے پیسہ باہر نہیں گیا۔ انڈاؤمنٹ فنڈ ایکسکیوز نہیں کرتا کہ آپ اگر آپ اس بات پہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے باہر پیسہ نہیں بھیجا تو پھر یہ باہر گیا، باہر گیا، بڑا اہم ایشو ہے، اور وہ دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا میں انڈاؤمنٹ فنڈز ہوتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا حوالہ دیا گیا، ہارورڈ یونیورسٹی کبھی بھی اپنے بورڈ آف گورنرز کی اونڈ کمپنی جو آف شور ہو، جو کسی ٹیکس پیئنگ کنٹری میں رجسٹرڈ نہ ہو، اس کے ذریعے مسقط میں کبھی انڈر ہینڈ انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشن ہے جن کے ذریعے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بانڈز خریدے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف پہ کہ پاکستان کے اندر سے $3 ملین باہر گئے اور باہر انویسٹ کیے گئے۔ آپ تو حکومت کے اندر ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا؟ کیونکہ حکومت کی رضامندی کے بغیر $3 ملین پاکستان سے باہر نہیں بھجوائے جا سکتے۔ نہیں، یہ رضامندی یا نہ رضامندی والی بات نہیں ہے سر، سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، بڑے $5 لاکھ سے زیادہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے۔ سیریس ایلیگیشنز ہیں جو کہ خواجہ آصف نے لگائے ہیں عمران خان۔ یہ ایلیگیشن نہیں، یہ ان کی اپنی بیلنس شیٹ شو کر رہی ہے، یہ ایلیگیشن نہیں، منی از آلریڈی دیر۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان نے میاں نواز شریف پر بہت بڑے ایلیگیشنز لگائے ہیں، 50 ارب روپے کے باہر انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا پیسہ بیرون ملک لے گئے ہیں، برطانیہ اور دبئی میں پراپرٹیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا تو ان کو عدالت میں جانا چاہیے، کیونکہ قوم ان دونوں طرف سے جو ایلیگیشن لگی اس پہ لوگ پریشان ہیں۔ اربوں ڈالر یا روپے کا یہ مسئلہ ہے اور دونوں بڑے سینئر لیڈرشپ ہے جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے قوم کے آگے یہ الزامات لگائے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ بھی پریشان ہیں اس سے؟ نہیں، ہم حیران ہیں کہ ابھی تک یہ عدالتوں میں کیوں نہیں گئے، اور اگر عدالت اس پہ ایویڈنس دونوں طرف سے لے کے قوم کو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ پیسہ جو ہے کہاں گیا، کس سے کہاں سے آیا۔ تو جو الزامات ہیں وہ ایسے جھوٹے تو نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بڑے سینئر لوگوں نے لگائے ہیں، اور پریس کانفرنس میں یہ ایسے کو میڈیا کو بات کرتے نہیں ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں بار بار الزامات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم نے صرف آئینہ دکھایا ہے کہ وہ پارٹی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم بہت گورننس کریں گے، جس
इंस्टीट्यूशन को वो क्लेम करते हैं उसके अंदर गवर्नेंस की नहीं, वो देखिए, खुरम साहब, अगर ये गलत है तो आप कोर्ट चले जाएं। नहीं, मैं ये गलत, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि इनकी अपनी बैलेंस शीट्स में चलो ठीक है, गलत है ना जी, आप ये कहें कि पैसे खा गए, आप चले जाएं। हमने ये नहीं कहा, हमने सिर्फ ये कहा कि वहां भी अकरबा परवरी हुई है, वहां भी जो एहतियात के पैसे थे एंडाउमेंट फंड के, उनमें भी मिसमैनेजमेंट हुई है। सिर्फ ये एक आईना दिखाया अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए। चौधरी साहब, मैं आपको एक बात कहूं, जिस किस्म की पाकिस्तान की फिजा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं नहीं कहूंगी, अफसोस की बात है कि 64 साल में जो सियासी जमातें यहां पर रोल प्ले करती रही हुकूमतों में, उन पे इतना करप्शन के इल्जामात नहीं है, फैक्ट है। आखिर वो पैसा चोरी होके कहां गया है? अगर हम ये पूछें, इन्होंने ये कहा कि जी इन्होंने अस्पताल को इस्तेमाल किया इमरान खान ने अपनी सियासत, क्या है इमरान खान का रेज्यूमे? इमरान खान का कोई रेज्यूमे है ना? उनका रेज्यूमे ये है कि उन्होंने दुनिया का बेहतरीन तरीन हॉस्पिटल बनाया है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इवन अमेरिका जैसे मुल्क में 80% कैंसर पेशेंट्स मुफ्त इलाज नहीं करा सकते। इमरान खान का रेज्यूमे ये है कि उन्होंने नबल यूनिवर्सिटी बनाई, एक रिमोट एरिया में वजीरिस्तान के करीब जो बॉर्डर होता है मियां वाली, और इतनी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। इमरान खान का रेज्यूमे ये है कि 250 साल की हिस्ट्री के अंदर 2 कैप्टन रहे हैं, क्रिकेट लेजेंड है वो एक इमरान खान। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? इमरान खान वो हैं जो इमरान खान फाउंडेशन, जो हुकूमतें नहीं कर सकी सैलाब जदगान के लिए काम, वो इमरान खान की फाउंडेशन ने किया है। तो यही तो उनका रेज्यूमे। अगर उन्होंने चोरियां की होती, इनकी तरह करप्शन होते, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते, तो कौम वो किससे सुन रही होती? तो कैसे ना इमरान खान, और क्या किया इमरान खान ने? सारी जिंदगी पाकिस्तान की सर्विस की, और वो सब क्लियर हो चुका है। इमरान खान साहब एक ऑनरेबल आदमी है, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन इनका मसला ये है, यही कहते हैं कि अगर आपके इल्जामात सच्चे हैं तो आप कोर्ट चले जाएं। आप कोर्ट तो जाने ही रहे। एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद यहाँ पे छोटे से ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाजा, सूरत हाल ये है कि दोनों पार्टी से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रही हैं, लेकिन ये सारे इल्जामात सिर्फ मीडिया की हद तक हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, उसके जवाब में दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, फिर एक टॉक शो होता है, उसके अंदर इल्जामात लगाए जाते हैं, दूसरे टॉक शो में फिर इल्जामात लगाए जाते हैं। दोनों पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही, वहां पे जाएं जहां पे जाके इस चीज का फैसला हो सकता है, क्योंकि ना तो टॉक शोज में फैसला होगा, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान फैसला होगा। आप फौजिया साहिबा कोर्ट चली जाए। हाँ साहब अनाउंस कर चुके हैं। नहीं जा रहे ना? तो क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल जा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम के बताया, जब उन्होंने कह दिया कि कोर्ट जा रहे हैं, तैयारी हो रही है और कोर्ट चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, इसका आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए जी, इन लोगों को जो हुकूमत में बैठे हैं, ये समझते हैं इनको तो, ये तो फारिग हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं है करने को। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, लाहौर के अंदर लोग मर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल 2 औरतें मुजफ्फरगढ़ के अंदर इनकी पंजाब पुलिस। भाई ये अपने काम करें जाके, इनको कोई फायदा नहीं है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। इनको इट सीम्स दे आर फ्री, दे आर नॉट, ये इतने ऑब्सेस्ड और नहीं, लेट मी फिनिश खुर्रम साहब, लेट मी फिनिश खुर्रम साहब, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। ये इतने खौफजदा हैं इस वक्त इमरान खान से कि रोज इनका एक ना एक सीनियर लीडर इमरान खान की कहानी। भाई इमरान खान एक खुली किताब की तरह खौफजदा क्यों है? सारी कौम जानती है। चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन के बाद क्यों खौफजदा होंगे? देखिए हमें क्लैरिटी भी तो करनी है ना कि कौन किसकी जबान बोल रहा है। अब इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेमंड बेकर का हवाला दिया। अब मुझे दुख से कहना पड़ता है, उन्होंने किताब पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जो उसकी सबसे डैमेजिंग एलिगेशन जिसके ऊपर इमरान खान ने बड़ा वक्त सर्व किया, उसका सोर्स क्या है? जनाब अब्दुल रहमान मलिक, उनकी कोई मलिक रिपोर्ट है 1998 की, जिसको रेमंड बेकर ने रिप्रोड्यूस किया, और उसकी बुनियाद पर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है उस किताब में कि जी ये एलिगेशंस कहां से उठाए गए। अब अगर इमरान खान साहब ने रहमान मलिक की जबान बोलनी है और उसकी बुनियाद पर कोर्ट में जाना, रेमंड बेकर का एक लफ्ज जो है, इनकी जुबान बोल रहे नहीं, वो रहमान मलिक साहब, मैं इनकी रहमान मलिक साहब इनके सीनियर मिनिस्टर हैं। जी, इन सीनियर मिनिस्टर, उन्होंने स्टेट मिनिस्टर उस वक्त नहीं थे, वो 1998 की रिपोर्ट है जो उन्होंने मुबैना रिपोर्ट पब्लिश की थी। अगर उसकी बुनियाद पर कोर्ट जाना है या अखबारी तराशों की बुनियाद पर जाना है तो जरूर जाएं कोर्ट में, पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन इस तरह के ये जो एलिगेशंस हैं उनको देखना चाहिए। बड़ाई साहब ये बताइएगा कि एक आपके बारे में एक आम तासुर ये है कि इन दोनों की लड़ाई का आपको फायदा हो रहा है? नहीं, हमें तो कोई लड़ाई का इनका फायदा नहीं है। और देखिए आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। नहीं, सुकून से पहले भी सुकून, देखिए हमें उनकी लड़ाई का क्या फायदा है? ये तो इनको इनकी अपनी इन्वेस्टिगेशंस है। ख्वाजा आसफ ने
عمران خان کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی انفارمیشن تھی وہ پریس کانفرنس میں بتائی، یا عمران خان نے نواز شریف کے بارے میں جو کہا، تو اس میں ہمارا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجائے اس کے کہ ان کی لیڈرشپ روز پریس کانفرنس میں جائے، آپ جیسے بات کر رہے تھے، ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے یا سپریم کورٹ دونوں کو جانا چاہیے، دونوں کو جانا چاہیے، دونوں کے الزامات ہیں، یا سپریم کورٹ کو 2 خط لکھنے چاہیے، ایک عمران خان کو اور ایک نواز شریف کو، اور ان کو منگوا کے ساری ایویڈنس لے کے قوم کو سارے حالات بتانے چاہیے. لیکن ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہم خوش ہیں. یہ ان کا اپنا پولیٹیکل دونوں بڑی میاں نواز شریف بھی فائدہ ہے نا سر، وہ بھی آپ کے مخالف، یہ بھی آپ کے مخالف، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمیں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ان کو جو بھی فائدہ ہوتا ہے جناب چوائس صاحب کی پارٹی کو، وہ اس وقت فوراً زائل ہو جاتا ہے جہاں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. نہیں، وہ فائدہ جو بھی تھا وہ زائل ہوتا ہے، پھر یاد آتا تھا ہمیں اس لیے اس کے کوئی فرق نہیں، ہمیں اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملتان کا جو الیکشن تھا قادر گیلانی کا، تو میں بھی ملتان ایک دن گیا. صحیح بات. تو میں نے وہاں باوجود لوگوں نے ووٹ، میں وہاں جو میں نے بورڈ دیکھے، جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے ایک شوکت جو ہے وہاں کینڈیڈیٹ تھا، آزاد امیدوار تھا، بوسن، وہ ان کے پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر ہیں، سکندر بوسن، انہوں نے اپنے بھائی کو کھڑا کیا. تو ان کے ساتھ جو تصاویر تھی، وہ تصاویر وہاں میں نے دیکھا میاں نواز شریف کی تصاویر تھی، وہاں میاں شہباز شریف کی تصاویر تھی، وہاں عمران خان کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں، وہاں جاوید ہاشمی کی دیکھی ہیں، وہاں میں نے وہ بھی تصویریں دیکھی ہیں، عدلیہ کی دیکھی ہیں، اور وہاں میں نے شاہ محمود قریشی کی تصویریں بھی اس کے ساتھ دیکھی. تو بلکہ جماعت اسلامی کے جو لیڈرشپ ہے ان کی بھی تصاویر، میں حیران تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے قادر گیلانی کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے، نہ ہمیں خوشی ہے نہ غم ہے. لیکن افسوس ہے کہ اتنی سینئر لیڈرشپ پر اتنے بڑے بڑے الزامات، اور یقیناً جو الزام لگانے والے ہیں معتبر لوگ ہیں، وہ ثبوت کے ساتھ لگائیں گے ایسے ایلیگیشن. اچھا، دونوں میں سے کس کا الزام زیادہ بہتر ہے؟ بہتر کا لفظ بہتر کا لفظ میں اس سے ٹھوس کر لیتے ہیں نا، ان دونوں میں سے یہ بڑے اس کا الزام زیادہ بڑے سیریس اور افسوسناک الزامات ہیں، جو کہ ہر پاکستانی کو میں پھر عرض کروں گا شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہمارے الزامات نہیں، ہم نے آئینہ دکھایا ہے. خواجہ آصف کی پریس کانفرنس میں کوئی بھی لفظ انہوں نے خود نہیں مینوفیکچر کیا. سر مسئلہ یہ ہے جب وہ آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، جب یہ آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ تسلیم نہیں کرتے. لیکن جو آپ آئینہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں خود شوکت خانم کی اینوئل بیلنس شیٹ آن دا ویب ہیں، ان میں سے یہ تمام انفارمیشن آج بھی موجود ہے. کوئی بھی شخص اچھا سر، اگر اس طرح اگر ہم چیزوں کو حقائق مان لیں تو اسحاق ڈار صاحب کی رپورٹ جو وہ سب سے بڑا حقیقت ہے، جو انہوں نے اعترافی بیان دیا ہوا ہے مجسٹریٹ کی عدالت میں خود کھڑے ہو کے، تو پھر آپ اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اگر اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ مسلم لیگ نون کی ویب سائٹ پر ہوتی، مسلم لیگ نون نے آفیشلی ایشو کی ہوتی، تو ہم ضرور بات کیسے کریں گے؟ وہ تو سرکار گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے، تو شوکت خانم کا ریکارڈ ہے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے وہ بیلنس شیٹس نہیں بنائی جس کی بنیاد پہ خواجہ آصف صاحب نے اس دن کی پریس آپ یہ ڈینائی کر دیں، یہ ڈینائی کریں اس چیز کو کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی نہیں ہے. وہ تو پہلے کر چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں زبردستی کروائی. چوائس صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے کتنا ایک جس دور میں عمران خان صاحب پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کی آواز زیادہ اونچی ہے نا، پھر یا آپ پہلے ان کو بلوائیں یا مجھے موقع دیں. نہیں، بیکاز اٹ ول بی ویری اسٹوپڈ اینڈ روڈ اگر یہ ہم دونوں بول رہے ہوں. میں ان کی طرح چیخ نہیں سکوں گی نا. آپ کوشش تو کریں. کوشش کرتی ہوں مگر میں ان کی طرح بننا بھی نہیں چاہتی. آواز اونچی ہے نہیں، مگر میں بننا بھی نہیں چاہتی نا. میں ذرا سکون سے اپنی بات کہوں اور پھر یہ کہیں. دیکھیں چودھری صاحب، آپ نے کن 2 چیزوں کو کمپیئر کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے سب سے بڑے ایک انڈیویجول جو واحد ڈونر ہے وہ عمران خان خود ہے. وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی کریڈیبلٹی خود ڈونر ہے سب سے بڑے. خان صاحب انڈیویجول ساری عمر سے پیسہ دے رہے ہیں شوکت خانم کو جو انہوں نے کمایا. اچھا وہ چھوڑیے اس وقت شوکت خانم کو، ہم کس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ ایک طرف وہ لوگ ایک طرف وہ سیاسی جماعت صاحب ایک طرف وہ سیاسی جماعت ہے جو حکومتوں میں رہ چکی ہے یکے بار دیگرہ، کبھی چیف منسٹر رہے ان کے قائد کسی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ، کبھی سویلین فارم میں، کبھی جنیجو کے ساتھ، کبھی تحریک اسلامی
लाल से घूमते घुमाते जहां भी पहुंचे मुस्लिम लीग बनाई, 2 टाइम वजीर आजम, ये हुकूमती जमातें, इनको जवाब देना है कौम को कि इनके ऊपर जो चार्जेस है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी पावर में नहीं रही है। हर हुकूमत में जो जिन लोगों ने हुकूमत में रहे, पब्लिक ऑफिस होल्ड किए, दे आर लायबल, दे हैव टू आंसर क्वेश्चंस। हमारा इनका आप क्या मुकाबला कर सकते हैं? इनकी तो इतनी लंबी, लेकिन वो मुकाबला तो आप कर रही हैं, मैं मुकाबला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। मुकाबला ये है, एक तरफ वो साहब हैं, हमारे मोहतरम कायद हैं इनके तहरीक इंसाफ के, जिनके लिए पाकिस्तान के लिए अब तक जो सबका उनसे बड़ा कारनामा है, उन्होंने हाथ में गेंद पकड़ी और क्रिकेट खेली और वो जीता। और दूसरी तरफ उनसे मुकाबला करें जिनके हाथ में एटम बम का बटन रह चुका है। तो जब आप तजर्बे की बात करते हैं, रिकॉर्ड की बात कंपैरिजन कर रहे हैं आप गौरव साहब, नहीं, मैं तजर्बे की बात कर रहा ब्रेक ले रहे हूं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, वो प्लीज क्रिकेट खेलने वाला वो तो वो पीपल्स पार्टी के, अच्छा ब्रेक लें, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वासत ये कहा जा रहा है कि इस लड़ाई का फायदा बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही को होगा और इसी को हो रहा है। इम्तियाज साहब, आप महसूस नहीं करते कि फायदे में आप हैं इन दोनों की लड़ाई से? मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमें किसी की लड़ाई का कोई फायदा नहीं। हमने तो इंटेंशन लोगों की, मैं बता रहा हूं, आप हमारी पॉलिटिक्स देखें कि 2008 में क्या हुआ, मियां नवाज शरीफ इलेक्शन का बाइकआउट कर गए, लेकिन हमने उनको मजबूर किया कि नहीं, इलेक्शन लड़ना है, हमने अदारों को मजबूत करना है और जमहूरियत को मजबूत करना है। उसके बाद भी आप देखें कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान में गवर्नमेंट में है। कुछ हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ होंगे। तो हमारी तो ये कोशिश ही नहीं, और अब भी हम चाहते हैं। आप देखें कि जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें बेशतर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हमने इत्मीनान में लेके किया। हमारा ये मिशन ही नहीं है, हमारी ये कोशिश है कि हम इस फजा को, जो अब इलेक्शन आ रहा है, हमने उसके इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बनाया है जिसको तमाम ने कबूल किया है। उसके बाद हमने केयर टेकर गवर्नमेंट अभी जब टेनोर पूरा होता है वो बनाएंगे, उसका भी हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन और के साथ मशावरत का कानून बनाया है। हम ये चाहते हैं कि सबको आइंदा इलेक्शन एक शफाफ इलेक्शन में लेके जाएं, कौम के पास सब जाएं और कौम फैसला करे। अगर हमने कोई खिदमत की है तो लोग हमें कब तक जाएंगे कौम के पास? ये नेक्स्ट मार्च तक तो हमने हर सूरत इसको कंप्लीट करना। उससे पहले इलेक्शन नहीं होगा, उससे पहले केयर टेकर सेटअप बनेगा, उसमें हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन द पार्लियामेंट और आउट ऑफ द पार्लियामेंट, और वो नवंबर में बनेगा, तमाम जमातों को हम इत्मीनान में लेंगे और वो नवंबर में बनेगा। हमारा कहना ये चाहता हूं कि हमारा एक मुस्बत रोल है और एक मफाहमती पॉलिसी का रोल है। हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज, चाहे वो अच्छा खुरम साहब, एक जो आपके बारे में ये कहा जा रहा है ना कि आप लोगों ने गलत टाइम पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका फायदा इमरान खान को होगा। देखिए, ये तो सारा हकीकत ये है कि इलेक्शन में पता चलेगा किसको किसका फायदा हुआ। लेकिन एक बात चॉइस साहब ने की, उसको मैं बढ़ाना चाहता हूं कि 20वीं आईनी तरमीम, जिसको इमरान खान साहब ही मुकमुका करार दे रहे थे, उसने पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए पहला सॉलिड स्टेप आगे लिया है। और आज जो है, अभी ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री है, जिसको अब सब ने वेलकम किया है, 20वीं आईनी तरमीम के बगैर ये नहीं होना था। इसी तरह अब ना सिर्फ आपके नाजरीन की इतला के लिए कि ना सिर्फ मरकज में निगोसिएशन होनी है फेडरल गवर्नमेंट की अपनी अपोजिशन के साथ हमारे साथ, बल्कि हर सूबे में, जहां सूबा पंजाब में हमारी हुकूमत है तो हमने पीपल्स पार्टी के साथ निगोसिएशन करनी है अगला आने वाले वजीर आला के लिए। इसी तरह पाकिस्तान के हर सूबे में जहां जहां गवर्नमेंट मौजूद है, उसने अपने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनसे बात करके यह मामला चलेगा। और उम्मीद यही है कि रमजान के फौरन बाद ये प्रोसेस जो है वो ऑन हो जाएगा, सेंटर में भी और चारों सूबों में भी, ताकि हम जल्द अज जल्द, ये जो तमाम अब इल्जामात की धुंध है, इसमें से सिर्फ एक ही क्लैरिटी है कि अब अवाम से रुजू किया जाए अगली हुकूमत के लिए। अच्छा फौजी साहब, आप लोग तैयार हैं अगले इलेक्शन में कि इलेक्शन आएगा और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी शिकस्त दे देंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हरा देंगे और हुकूमत बना देंगे आप लोग? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कोशिश क्यों नहीं करेंगे। बहुत बड़ी जद्दोजहद है इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ऐसी जद्दोजहद है जिसमें कभी प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज खान साहब ने अपने पाकिस्तान के विजन के लिए कभी नहीं किया। और जावेद साहब, आप जो अभी कह रहे थे, मैं उस बात को एक कहना चाहती हूँ, लड़ाई का, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है पाकिस्तान में जुल्म के खिलाफ, हमारी लड़ाई है पाकिस्तान में भूख के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। हम अपना एक, हमारा जो पहले दिन से इंसाफ के लिए और एंटी करप्शन एजेंडा है, हम सिर्फ उसको सामने रख के उसके
اوپر فوکسڈ ہیں. اگر یہ حکومتیں ہیں بھائی, وہ بھی حکومتیں, یہ بھی حکومتیں, ان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں, ان پہ بھی وہ تو عدالتوں کو توڑنے کو پھر رہے ہیں. یہ تو گیٹ توڑ رہے تھے عدالتوں کے جب ان کا موقع تھا, امیر المومنین بنانا چاہتے تھے. ہم نے یہ کام نہیں کیے ہیں. ہم عدالت کو 15 اور 16 مارچ 2009 کی رات سڑک پر کون تھا؟ نمایاں نواز. عمران خان سڑک پر نہیں تھے. جب واقعی انصاف کا موقع آیا, جب عوام کو باہر لے کر آنے کا موقع آیا, اس وقت میاں نواز کی سڑک پر تھے عوام کے ساتھ. آپ کے قائد نہیں تھے. اتنا بھی صبر نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات سن لیں بھائی. میں ریکارڈ کی درستی مگر مجھے ختم کرنے دیں, میرا رائٹ ہے بولنا. ہمارے پاس انلمیٹڈ ٹائم نہیں ہے. میں جاوید کہہ رہا ہوں صاحب کہ 15 اور 16 مارچ کی رات کو اس کی ویڈیو نکالیں کہ سڑک پر کون تھا, کون کی عادت کر رہا تھا. جو ارینجمنٹ تھا اس کے مطابق جس نے جہاں ہونا تھا وہ وہاں تھا. آپ یہ مجھے نہیں, وہ عمران خان صاحب تو چھپ گئے تھے ویسے. ساری قوم جانتی ہے جس قسم کی آپ لوگوں نے پوری قوم نے اس دن ان کو نہیں دیکھا. ہم نے 15 16 مارچ کی رات جو وہ قوم نے دیکھا. اصل مسئلہ یہ ہے, نہیں فوزیہ صاحبہ, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس دن I'm not speaking endlessly. آپ پہلے بول لیں and then I want 2 minutes where you will not interrupt. پلیز گو ہیڈ. Thank you. Okay. اچھا, اس دن 16 مارچ کو آپ لوگ ٹریپ ہو گئے. جاوید صاحب سنیے, انہوں نے اے پی ڈی ایم بنائی, انہوں نے وہاں لوگوں کو بلایا لندن, انہوں نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا, اور جس وقت ڈلیوری کا وقت آیا یہ پھر گئے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ دیکھیے, انہوں نے تمام زندگی یہ سمجھ رہے کہ یہ 90s ہے. ہم تو پھر گئے, ہم پھر کے سڑک پر آئے ہیں, سڑک پر ہم. اچھا, وہ بک کی بات کر رہی تھی آپ. بک نہیں, اب اتنا نہیں, کوئی نہیں, چپ کر گئے آپ. بولیے. دیکھیں یہ 90s نہیں رہے, اب یہ وہ نہیں ٹائم رہا کہ آپ That's why you read Raymond Baker exactly. That's why your leaders need to understand what they're doing. We are reading the book, you are not. Chaudhary صاحب, انہوں نے تو نہیں دیکھی ہوگی بیچارے نے. آپ نے کتاب پڑھی؟ پاکستان ٹو پاک لین بی بی سی نے ایک ویڈیو بنائی ہے ان کی کرپشن کے اوپر, رائول کی کرپشن کے اوپر. اگر وہ جھوٹ ہے تو یہ کیوں نہیں سو کرتے؟ دیکھیے مجھے نہیں بولنے دے, یہ گلاس گر جائے گا, آپ دھکا مار رہے ہیں گلاس کو, یہ پانی گرنے والا تھا. ابھی آرام سے بھائی, ابھی یہ جلسہ نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ وہ کتاب پڑھی نہیں, اگر بی بی سی کی وہ ڈاکیومنٹری شریف بردرز کی کرپشن کے اوپر ہے تو یہ کیوں نہیں سو کرتے ان کو؟ نو, وائی شوڈ وی, یو شوڈ ٹیک دیم. انہوں نے آپ پہ الزام لگائے. You are raising the allegations. ہم کیوں لے کے جائیں گے؟ استعمال کر رہے ہیں, آپ لے کر جائیں اگر آپ کا سب. ہم کیوں لے کے جائیں؟ آپ دیکھ لیں, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ آپ لوگ شاید نہیں دیکھنا چاہتے. وہ بی بی سی کارپوریشن بہت ریناؤنڈ دنیا کی نیوز ایجنسی ہے. آپ نے دیکھی؟ ہم نے وہ دیکھی ہوئی ہے جی. ہم نے ریمنڈ بیکر کی کتاب کے ایلیگیشنز ہیں اس میں موجود. آپ کیس کر دیں سپریم کورٹ لے جاتے. اسی طرح کے ریمنڈ بیکر کے ایلیگیشنز ہیں کہ ریمنڈ بیکر کی کتاب 2005 میں چھپی, 7 سال بعد اچانک کسی کو یاد آیا, اور آج بھی اس میں پھر دہراتا ہوں کہ گلف نیوز کے تراشے ہیں, اس میں بزنس ریکارڈر کے تراشے ہیں, اس میں جناب رحمان ملک صاحب کی وہ رپورٹ شامل ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اگر اس کی بنیاد پر ہی ہمارے پر الزام. اچھا امتیاز صاحب, آپ نے کتاب دیکھی؟ نہیں دیکھی. اچھا, اس میں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ رحمان ملک صاحب کا حوالہ ہے, رحمان ملک صاحب نے 2008 اور 1998 اور 99 میں جو ڈاکومنٹس دیے تھے انہوں نے اس میں کوٹ کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف برادران نے یہ کرپشن کی, وہ ساری یہ اس کا حوالہ ہے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہی سپلائی کیے جا رہے ہیں لوگوں کو سامان؟ ہمارے تو ایسے گھسیٹ کے آپ ہم کو لے آتے ہیں, اس کا حوالہ ہے. اس کا حوالہ آنے سے تو نہیں وہ ساری کتاب ضائع ہو جاتی. بات یہ ان کا حوالہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے انہوں نے دیے ہیں, وہ ڈاکومنٹ ہے, وہ ڈاکومنٹ ہے, آن ریکارڈ ہے, کتاب میں ان کا حوالہ ہے. سن لینا, اگر وہ ڈاکومنٹ انہوں نے ان کو دیے ہیں کہ یہ کرپشن کے ڈاکومنٹ, اگر وہ غلط ہے تو ان کو وہ چیلنج کرتے ہیں, یہ کون سی بات؟ ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر اس سے اگر ان ڈاکومنٹ میں دے دیں آپ, بھائی بات کورٹ میں جمع کروائیں. بھائی بات سنیں, کورٹ کے پاس مسئلہ تو نہیں ہے نا. مسئلہ کتاب جو ہے وہ زیر بحث ہے. کتاب جو ہے اس میں اگر کوئی ڈاکومنٹ اس وقت انہوں نے لکھنے والے کو دیے ہیں کہ یہ کرپشن کے ڈاکومنٹ ہے, تو اگر وہ غلط ہے تو ان کو چیلنج کر لیں, جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں. آپ ابھی ایک سیکنڈ میں وائنڈ اپ کر لوں. تو جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر خواجہ آصف نے پی ٹی آئی عمران خان پہ الزام لگائے ہیں تو عمران خان سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے کہ جناب یہ الزام ہے تو عدالت میں چلے جائیں. ہمیں سب کو پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں صدر مملکت کے خلاف بھی ایک بہت لمبا چیپٹر ہے.
اس میں پاکستان کے فوجی جنرل جو کاروبار میں ملوث ہے اس میں بھی ایک بہت لمبا چیپٹر ہے. تو صرف وہ جو 3 صفحے میاں نواز شریف کے اوپر ہے ان کا بھی جو سورس میں نے آپ کو بتا دیا ہے, تو وہ کتاب تو پوری پڑھنی پڑے گی نا اگر ہم اس کی بنیاد پر چل رہے آگے. صرف یہ نہیں کہ آپ 3 جملے اٹھا لیں. چودھری صاحب, کی بات کر رہی دیٹ از ناٹ دی اونلی بک. کم بارکر نے یہاں آ کے میاں نواز شریف صاحب کا انٹرویو کیا ہے. نہیں, وہ تو بڑے الزامات ہیں, جو بھی ہر چیز الزامات ہے. پھر تو جو لکھنے والے ہیں, جو مبصرین ہیں, جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں, انہوں نے پاکستان کے عوام کا پیسہ کھایا ہے. بتا دیں اگر کم بارکر کی اس کتاب میں کہیں بھی کوئی ایلیگیشن ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے عوام کا پیسہ تو بہت خوفناک ایلیگیشنز ہیں, ان کے اوپر ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ برے الزامات. میری گزارش ہے ذاتی کردار, اس لیے میں ان کا میں نہیں جا رہی, میں اس میں نہیں, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دی اونلی بٹ واٹ اباؤٹ دا BBC ڈاکیومنٹری. بھائی آپ کے خلاف لکھا, اتنے زبردست الزامات ہیں, آپ کو بہت کنسرنڈ ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے الیکشن لڑنے جانا ہے, آپ پروف کیجئے کہ آپ نے یہ کرپشن نہیں کی ہے. آپ کے اوپر الزامات لگانے والے کے کرپشن لگا رہی ہے. میڈم یو ویری ویل اویئر چوہدری صاحب, رول یہ ہے کہ جو شخص الزام لگاتا ہے برڈن آف پروف اس کے اوپر ہے, اس نے الزامات کا ثبوت لے کر جانا ہے. یہ نہیں کہ جس کے اوپر الزام لگا کے آپ دیکھیے اس میں اس حساب سے آپ چلے جائیے کورٹ ہمیں لے کے. آپ چیلنج کریں گے تو جواب دے گا نا جی. اگر آپ چیلنج ہی نہیں کریں گے تو وہ کیسے پروو کریں گے؟ یہ الزامات تو بے شمار ہیں. یہی تو بات ہے, جس کو واقعی ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے وہ لے کر جائیں کورٹ میں, ہم اس کا جواب دیں گے. اب دیکھیے BBC کے خلاف اگر آپ کیس کر دیں نا تو 2-3-4 بلین ڈالر بڑے آرام سے مل سکتے ہیں آپ کو. اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, اگر اس کے غلط ہے آپ تو لیں جی, پیسے لیں 3-4-5 بلین ڈالر. میں پھر دہراتا ہوں, جس نے ایلیگیشن لگائی ہے اس نے پروف کرنا ہے. ہمارے ہم آپ کے خلاف لگی نا, چیلنج تو آپ نے کرنا ہے. ہم اس کی چیلنج کریں, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. اور تمام الزامات ریمنڈ بیکر کے بھی تمام الزامات غلط ہیں, ہم اس کو ریفیوٹ کر چکے ہیں, پھر کریں گے. جس کو زیادہ تکلیف ہے وہ کورٹ میں چلا جائے. چودھری صاحب, اب 3 ریفرنسز نیب کے جو ہیں وہ اب کورٹس میں کھلنے والے ہیں, تو انشاءاللہ کافی کچھ قوم سمجھے گی, دیکھے گی ہر قسم سے, اور ہونی چاہیے. پاکستان کو آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ جو بھی کرپشن میں ملوث رہے ہیں پبلک سرونٹس جو لوگ. لیکن اگین فوزیہ قصوری صاحب, میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کورٹ جائیں گی تو یہ مسائل حل ہوں گے. امتیاز صفدر رائے صاحب سے ہمارے ساتھ خرم دستگیر خان صاحب, فوزیہ قصوری صاحبہ, ایک سوال آپ کے سامنے تھا کہ کیا عمران خان کو میاں برادران کے خلاف کورٹ جانا چاہیے. 84% لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں جانا چاہیے, 16% لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاموش رہیں. بالکل نہ جائے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.